بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدہ یا کہ عین وزن فعل جمع وفعلا مؤنث ایتھے وچ واو ہے نا جمع تو بعد وفعلا وفعلا ہے نا جی ٹھیک ہے وفعلا مؤنث باشد در صفت و بعد کسرہ در صفت بعد کسرہ گردد چون بیتن جمع بید واو وحیقہ بس و در اسم واو شباد باقاعدہ باقاعدہ اسم اور تفصیل نہ وہ تو لکھا بھی ہے نا باقاعدہ سے باقاعدہ تین اور سے پڑھے تین نہیں آتا باقاعدہ سے اسم تفصیل را حکم اسم دادا اند چون توبہ و کوسا مؤنث اطیب و اقیاسو. چلو جی قانون یہ ہے جمع ہو ان شرطہ سنیں فول ان کے وزن پر ہو اس کے عین کلمے میں یا ہو تو ظاہر ہے مساکن ہوگی کہ نہیں ہوگی. فول ان جو ہے حکم یہ ہے یہ یا کسرے کے بعد چلی جاتی ہے. مطلب کیا ہے اس یا کو واو نہیں بنانا ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلانا ہے. اس یا کو ویسے تو شرطیں واو بنانے کی ہیں واو ساکن ما قبل مضموم یا ساکن ما قبل مضموم یا واو بنتی ہے لیکن اس کو واو نہیں بنانا بلکہ ما قبل ضمیر کسرے کے ساتھ گل سمجھی. جمع ہو فولن کے وزن پر جب فولن میں غور کریں گے ساری بات سمجھ آ گئی. جمع ہو فولن کے وزن پر ہو عین کلمے میں یا ہو یہ یا ساکن ہے ما قبل مضموم ہے. اس یا کو واو سے نہیں بدلانا بلکہ یا بحال رہے گی ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا ہے. جیسے بیضاء کی جمع ہے بویتن کیا ہے ساری شرطیں ہیں جمع ہے فولن کے وزن پر ہے عین کلمے میں یا ہے لہذا یا کو بحال ڈردی پئی ہے کہ میرے نال کی بنے دا سمجھائیے انہوں دلاسا دیتا تو گھبرانا جی تو یا بحال ہے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلا تو بن گیا بیدن کی بن گیا ایام بید چٹیاں راتاں ایہو جے دن جنہیں دن راتاں چٹیاں. اور ایک شک انہوں بیان کرو قاعدہ قانون جو ہے جمع ہو فول ان کے وزن پر ہو اور عین کلمے میں یا ہو اور اس کے عین کلمے میں یا اور اس کے عین کلمے میں یا ہو یہ یا ساکن ہے ما قبل مضموم ہے اس کا مضموم ہے اس یا کو واو نہیں بنانا نہیں بنانا بلکہ اپنے حال پر رکھنا ہے اور ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلانا ہے. جیسے بیضاء کی جمع ہے پشتن اب جمع ہے فول ان کے وزن پر ہے عین کلمے میں جا ہے اب جا ساکن ما قبل مضموم اس کو باقی رکھنا ہے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلانا ہے. ان سے بیدن ہو گیا. اے شاباش سے وفولا دوسری شک فولا کے اسم ہو فولا کے وزن پر اور مؤنث ہو اور صفت بھی ہو. اسم ہو فولا کے وزن پر مؤنث بھی ہو اور صفت بھی ہو اس کے عین کلمے میں یا ہو اس یا کا بھی یہی حکم ہے کہ اس یا کو واو سے نہیں بدلائیں گے یا بحال رہے گی ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلیں گے. سمجھی کہ نہیں. وزن ہو فولا کا اور مؤنث ہو اور صفت ہو کیا ہو وزن فولا کا اور مؤنث ہو اور صفت جے افعال و تفضیلی ہوئے تو ان دی مؤنث بھی تفضیلی ہے. گل سمجھی جی تو یہ افعال و اسم جامد ہوئے تو ان دی مؤنث بھی جامد ہے تو جے افعال و صفت مشبہ ہوئے تو ان دی مؤنث بھی کی مراد جے صفت کو گل سمجھی کہ نہیں.
اسم ہو فولا کے وزن پر اور مؤنث ہو اور صفت مشبہ ہو، اس کے عین کلمے میں یا ہو تو یہ یا بحال رہے گی ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلیں گے، جیسے حج کا، جیسے حج کا، سمجھ آئیے؟ کون؟ حج کا، ضربا، اس کے کیا آئے گا؟ مذکر احا کا، وہ ہے نا احیا کو، احا کو، سمجھ آئیے؟ یہ فولا کا وزن ہے، مؤنث ہے اور صفت مشبہ ہے، اس کے عین میں یا ہے، لہذا واو سے نہیں بدلے گی، سلامت رہے گی، ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلے گی، تو بن گیا ہی کا، کی بن گیا ہی کا۔ چلو قانون کی دوسری سے کہ اسم ہو فولا کے وزن پر ہو اور وہ اسم مؤنث ہو اور صرف مشبہ بھی ہو حج کا، تو حکم یہ ہے، اور اس فولا کے اور اسم کے عین کلمے کے مقابلے میں یا ہو تو اب حکم یہ ہے کہ اس یا ساکن ما قبل مضموم کو سلامت رکھنا ہے اور اس یا کے ما قبل ضمے کو کسرہ کے ساتھ بدلنا ہے، جیسے حج کا، یہ اسم ہے، ساری شرطیں موجود ہیں، ساری شرطیں موجود ہیں، اسم ہے فعلا کے وزن پر ہے اور مؤنث ہے اور صرف صفت مشبہ بھی ہے، بڑے پردے اور پہ سب اس کے عین کلمے کے مقابلے میں سارے پڑھے گئے۔ جا ہے، اس جا کو اپنے ہاتھ پر رکھنا ہے جی۔ اور اس کے ما قبل ضمے کو کسرہ کے ساتھ بدلنا ہے، تو حجکا سے ہی کا ہو گیا۔ قاعدہ یا جو کہ جمع فولن کے وزن پر جمع کے عین میں ہو، اور ان کے وزن پر جمع کے عین میں ہو، ایک یہ ہوگا نا باشد پہ آگے، یہ دو معنی لگ ایک اور یا یہ نہ جوڑنا ہے تفا کے، اور یا جو کہ فولا مؤنث صفت صرف کے عین میں ہو، کیا سمجھیجئے؟ انج عبارت ہے، اے جڑی یا ہے ان حکم کی ہے کسرے کے بعد ہو جاتی ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کے ما قبل کے ضمے کو، جیسے بیدن جمع بیدا ہو اور ای کا آنکھو، قاعدہ یا جو کہ جمع فعل کے وزن کے عین میں ہو، ہاں اور یا جمع فولن کے وزن پر، جی جمع فعل کے وزن پر کے عین میں ہو، شابہ، اور یا جو اور یا جو کہ فولا مؤنث صفت کے عین میں ہو، انج مانا کرنا سنتے پہ ہو جی، تم دسے پہ تھوڑی نا عبارتیں تھوڑی جی اوکھیاں نے جی، بعد کسرہ کے ہو جاتی ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ مہربانی ترجمے تے غور کیتا پھر ذرا کتاب قابو آ جاندے تہاڈا بھلا ہوے او شہزادے ہو۔ اچھا جی، ودر اسم یا ہو عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اسم جامد میں ہو، کس میں ہو؟ سمجھائیے نہ جامد نہ اسم میں ہو، اسم کا مطلب یہ ہے کہ صفت مشبہ میں نہ ہو، اسم کا مطلب ہے اسم کا مطلب ہے کہ صرف مشبہ میں نہ ہو۔ پاویں مشتقات اجبئی ہوئے باقی چیز۔ تو یہ جو یا ہے یہ پیچھے قاعدہ نمبر 3 پڑھ چکے ہو، گزر چکی ہے کہ اس یا کو واو سے بدلایا جاتا ہے، اس یا کو قانون گزر چکا ہے کہ نہیں؟ اور منہ سے رونے والا کیا کہ واو ہو اور جا ہو اور عین کلمے کے مقابلہ میں ہو اور اسم میں ہو، یعنی صفت مشبہ میں نہ ہو، کا مطلب یہ ہے کہ صرف مشبہ میں نہ ہو، تو اس کا قانون گزر چکا ہے۔ تو اس کا قانون گزر چکا ہے کہ اس یہ یا بحال رکھیں ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلے، یہ نہیں ہے، اس کا قانون گزر چکا ہے کہ یہ کیا بن جاتی ہے؟ واو بن جاتی ہے، سمجھائیے آپ؟ تو صفت میں ہو، صفت میں تو کیا ہوتا ہے؟ ما قبل ضمہ کسرہ کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور اگر اسم میں ہو تو اسم میں ہو تو وہ جا کے ضمہ سلامت ہے یا واو بن جاتی۔ آخ پھر ایک باری آخ
या हो और आइन में हो, عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو اور اسم میں ہو، یعنی صفت مشبہ میں نہ ہو. یعنی صفت مشبہ میں نہ کنی ہو. باری قانون اگر پڑھیا خدا دے بندے ہو. تو اس جا کا ماقبل ضمہ سلامت رہتا ہے، وہ جا ساکن ماقبل مضموم و جا واو ہو جاتی ہے. یہ قاعدہ نمبر 3 گزر چکا ہے، شک دیکھ لو منہ سے رونے والا. اور اسم میں واو ہو جاتی ہے. کون؟ قاعدہ نمبر 3 کے ساتھ چلو. اور اسم میں واو ہو جاتی ہے قاعدہ نمبر 3 کے ساتھ. اور اسم میں واو ہو جاتی ہے قاعدہ نمبر 3 کے ساتھ. اگے اسم تفضیل کون؟ اے اسم تے گجرا رہے نا سارے اے فولا دی گل ہے. فولا اصل چ 3 نے. فولا ایک فولا صفت مشبہ، ایک فولا اسم، گل سمجھی، اور ایک فولا اسم تفضیل. ایک گل سمجھی. فولا صفت مشبہ میں یا بحال رہتی ہے، ما قبل کا ضمہ کسرے سے بدلتا ہے. فولا اسم ہو، فولا تفضیلی ہو، دونوں میں یا واو بنتی ہے، ما قبل کا ضمہ سلامت رہتا ہے. بات سمجھیے. یہ مطلب ہے کہ اسم تفضیل کو اسم کا حکم دیتے ہیں. اسم تفضیل کو مطلب کیا ہے کہ فولا صفت مشبہ میں عین میں یا ہو تو کیا حکم ہے؟ یا بحال ہے. اور اگر فولا اسم ہو یا فولا تفضیلی ہو، ان میں عین میں یا ہو تو اس پر قاعدہ نمبر 3 جاری کریں گے، یعنی یا اے شاباش سے کیا ہو جاتی ہے؟ کل سمجھی کہ نہیں؟ جیسے تجبا اتیابوں کی مؤنث اتیابو اقیاسو اسم تفضیل ہے، مؤنث ہے تجبا زربا کے وزن پر، اور اقیاسو سے کوئی سا، یہ فولا ہے، تفضیلی ہے، عین کلمے میں یا ہے، لہذا یہ قانون نہیں جاری کریں گے پچھلا قانون کہ ما قبل کا ضمہ بحال رہے گا، یا واو بن جائے گی، تجبا سے توبا، کوئی سا سے کوسا بن جائے گا. جی اسم تفصیلی ہو نا اور فولا اگر اسم ہے فولا اگر اسم ہے یا فولا یا فولا تفضیلی ہے تو ان میں ان میں ما قبل کے ضمے کو کسرے سے نہیں بدلنا، ما قبل کے ضمے کو کسرے سے نہیں بدلنا، بلکہ ضمہ سلامت رہے گا، اور وہ یا وہ ہو جائے گی. وہ ہو جائے گی. فولا صفتی میں یا سلامت ما قبل کا ضمہ کسرے سے بدلنا ہے. فولا اسم اور فولا تفضیل میں یا واو بنتی ہے، ضمہ سلامت رہتا ہے. جیسے اتیابو سے تجبا مؤنث فولا تفصیل آتا تجبا، اور اقیاسو سے کوئی سا، کچھ سا یہ یا ہے عین کلمے کے مقابلے میں ہے، فولا میں ہے فولا میں ہے اور تفضیلی ہے، اور تفصیلی ہے. اس لیے اس کو تیبات کیسا نہیں پڑھیں گے اس کو تیبا اور کیسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ جا بو ہو جائے گی، توبا اور کوسا بنے گی. گل سمجھیے. خلاصہ کیا نکلا؟ وہ ایک تو پہلا جمع ہے نا فول، وہ تو آ گئی ہے. فولا فولا صرف مشبہ ہو تو پھر عین کلمے کی یا سلامت رہتی ہے، ما قبل کا، ما قبل کا ضمہ کسرہ ہو جاتا ہے. اور اگر فولا اسمی ہو اور فولا تفصیلی ہو تو ان دونوں میں ما قبل عین کلمے میں اگر عین کلمے میں اگر یا ہو، عین کلمے میں اگر یا ہو تو ما قبل کا ضمہ سلامت رہتا ہے اور وہ یا وہ ہو جاتی ہے. اے مطلب ہے. گل سمجھیے. اب آبے ہو چلو جی
اسم تفضیل کو اسم تفصیل کو حکم اسم کا دیتے ہیں. اسم کا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اسم تفضیل کو حکم اسم کا دیتے ہیں، کیا مطلب؟ وہ ہو جاتی ہے. ما قبل کے ضمے کو کسرے سے، جیسے طوبا اور کوسا، مؤنث اطیابو اور اقیاسو کی. جی اور اسم تفضیل کو حکم اسم کا دیتے ہیں، جیسے طوبا اور کوسا، جی. مؤنث اطیابو اور اقیاسو کی. اور اسم تفصیل کو حکم اسم کا دیتے ہیں، جیسے طوبا اور کوسا، مؤنث اطیبو اور اقیاسو. چلو جی. قاعدہ واو عین فعلولۃ مصدر یا شبد قیدونۃ. وہ گل سمجھیجے. ہاں واو عین واو عین فعلولۃ مصدر یا شبد چون قیدونۃ. قانون جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہ آگے آ رہا ہے فائدے سے. قانون یہ ہے مصدر ہو، کون ہو؟ مصدر فعلولۃ کے وزن پر ہو. آگنا نو نکے تو آگنا کر لیا تو اچھی بولنا مولی. مصدر ہو، مصدر ہو، فعلولۃ کے وزن پر ہو، فعلولۃ کے وزن پر ہو، اس مصدر کے اس مصدر کے عین کلمے میں عین کلمے میں واو ہو، واو ہو. تو حکم یہ ہے تو حکم یہ ہے یہ واو یہ واو یا بن جاتی یا بن ہے. جاتی ہے. جیسے کونونتن. جیسے قونونۃ. اونچی بولی اکلا کھڑک کے پتہ لگے جنا بولے نہ پیا. جیسے جیسے قونونۃ مصدر ہے، مصدر ہے، فعلولۃ کے وزن پر ہے، فعلولۃ کے وزن پر ہے، عین کلمے میں یا ہے، عین کلمے میں یا ہے. اس کا وزن ہی فعلولۃ، نون کا تکرار ہے. کل سمجھیا؟ ساری شرطیں ہیں، لہذا یہ واو یا بن گئی. آخنا لہذا یہ واو یا بن گئی. تو کونونتن سے قونونۃ سے کینونتن بن گیا. قینونۃ بن گئی. آنکھ وہ مولوی. قاعدہ مصدر ہو، فعلولۃ کے وزن پر ہو، اور اس مصدر کے عین کلمے کے مقابلے میں واو ہو، تو حکم یہ ہے کہ وہ واو یا ہو جاتی ہے. جیسے قونونۃ یہ مصدر ہے، فعلولۃ کے وزن پر ہے، اور اس کے عین کلمے میں واو ہے، تو یہ واو یا ہو جاتی ہے. قونونۃ سے قینونۃ بن جاتا ہے. سمجھی گا لو قاعدہ. واو واو فعلولۃ مصدر کے عین میں مصدر کے عین میں یہ واو کیا ہوتی ہے؟ یا ہو جاتی ہے. جیسے کینونتن. جی قاعدہ اتنا کرو. فعلولۃ مصدر کے عین میں واو یا ہو جاتی ہے. جیسے قینونۃ. گل سمجھیجے. جی. ہوں اگلا تبصرہ جڑا پیچھے تو پڑھے ہے. جی جی. فائدہ صرفیاں در تقریر این قاعدہ بسیار تطویل کردہ ان و اصل قینونۃ قیونونۃ بر ابردہ باقاعدہ سید واو را یا کردہ حذف کردہ ان و تحقیق ہمونس کے گفتیم. بس یہ جو قانون ہے فعلولۃ والا مصدر کا، اس قانون کی تقریر میں صرفیوں نے بہت تطویل کی ہے، یعنی اس لفظ میں خاص کر کے. تو قینونۃ کے اصل میں اختلاف کیا کہ قینونۃ کا اصل ہے قیونونۃ. فعلولۃ کون؟ یا زیادہ ہے فعلولۃ. پھر واو یا جمع ہو گئی ہیں، اول ساکن ہے، سید والے قانون کے تحت واو یا بن گئی قیانونۃ. پھر ادغام کیا قیا، پھر مدغم فی یا کو حذف کیا. کس کو؟ تو کیا بن گیا؟ تن. لیکن تحقیق وہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ یہ اصل میں اسی طرح ہی ہے. کیا؟ فعلولۃ قونونۃ ہے، واو یا بن گئی. واو نیڑیوں کل مکاؤ. ہاں جی.
یہ جو قانون بیان کیا ہے اس کس کا؟ تقریر میں قانونتن کا. قانونتن کا اس قانون کی اس قانون کی تقریر میں صرفیوں نے بہت تطویل کیا ہے. وہ اس طرح انہوں نے قانونتن کی اصل میں اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل اس کی ہے اصل اس کی ہے قانونتن فعالولتن فعالولتن. تو پھر سیدن والے قانون کے مطابق واو کو یا کیا، پھر جانونتن، پھر ادغام کیا، ادغام کیا تو قیانونتن، پھر مدغم فی یا کو حذف کیا، یا کو حذف کیا تو بن گیا قینونتن. کیونکہ مدغم فی چلی گئی نا تو کلی مدغم رہے گی تو ساکن ہے تو کی بن گیا قینونتن. اب اس کے مطابق وزن اس کا فعلولتن ہے. وہ مدغم تو زائد ہے، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ مدغم زائد ہے تو عین کلمہ اس کا حذف ہو گیا تو پیچھے کیا بچ گیا؟ فعلولتن. فا نہیں نا چبولا، عین تو چلا گیا بچوں کے. عین کرنے والی یا حذف ہو گئی. ہاں تو کی بن گیا؟ فعلولتن. فعلولتن. تو یہ ہے اس کے وزن میں تب اختلاف بنتا ہے یا فعلولتن اگر یا اصلی مانے تو، اور اگر یہ زیادہ ہو اور واو عین کلمہ حذف ہو گیا، واو یا بن کر مدغم فی بن کر، تو پھر وزن کیا ہے؟ اے مطلب ہے فائدہ. صرفیوں نے اس قاعدے کی تقریر میں بہت تطویل کی ہے اور اصل قانونتن کا قانونتن نکالا ہے. پھر کے کیتا او جو کچھ کیتا انہوں دو ترے لفظ نال بیان کیتا. سیدن والے قاعدے کے ساتھ واو کو یا کر کے، اگلا جملہ محذوف ہے، یا کا یا میں ادغام کر کے یا مدغم فی کو حذف کرتے ہیں. اینی وچ عبارت کوئی نہیں. کل سمجھیے وہ تو لکھ لیا جی حاشیت مہربانی کرے جی بات. اور تحقیق وہی ہے کہ کہی ہے ہم نے. فائدہ. صرفیوں نے اس قاعدے کی تقریر میں بہت تطویل کی ہے اور اصل قانونتن کی قیونونتن نکالی ہے. سیدن والے قاعدے کے مطابق واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر کے یا مدغم فی کو حذف کرتے ہیں اور تحقیق وہی ہے جو کہی ہے ہم نے. اگاں بے مولوی حل شابہ قاعدہ یا پر وزن افاعل و یا مفاعل. در وزن در کو نہیں بچے گا بارے. چلو ٹھیک ہے جی. یا پر وزن افاعل و مفاعل و اشباع. بارے نا تو بار دی بجائے دار ہوئے تو زیادہ بہتر ہے جی. چلو جی. اگر مانا دار والا کرنا اگر معرف باللام، اگر معرف باللام یا مضاف باشد در حالت رفع و جر ساکن شود چون حاضی ہر جواری و جواریکم و مراتو بالجواری و جواریکم و در بیلام و اضافت مخذوف شود و تنوین و عین ملحق شود چون حاضی ہی جوارن و مراتو بجوارن و در حالت نصب مطلقاً مفتوح میں آیت چون رأیت الجواریہ و رأیت جواریہ. بس اس قانون کو سمجھنے سے پہلے وہ ایک مسئلہ سمجھے جو حاشیے پر لکھا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے؟ یہ پیچھے پڑے گا کوئی گل نہیں. جوارن جمع منتہا الجموع جواریجو. چلو کون؟ ایک گل سمجھا جائے. کلمے کے اندر جو تعلیلات ہوتی ہیں ان کا تعلق کلمے کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. کلمے کے اندر جو یہ ہن کوئی نظری گل نہیں بدی ہے بے کلمے دے وچ اینو بدلاؤ، اینو ساکن کرو، آ لت سدھی کرو، آ اندے سر چ کنگھی پہ کنگھی نہ وہ تے صفت ہو گئی، ایندا کن ایتھے جوڑو، ایندا نو ایتھے لاؤ، یہ کچھ نہیں ہوندا. تے پھر کندے وچ ہویا ہے؟ ذات دے وچ. صرف کلمے نو بناندی ہے تے کلمہ خود ذات ہویا. اے تعلیلات اور تخفیف ساری عرصے وچ ادغام شدغام جو کچھ بھی ہے تعلیلات
لات کا تعلق ہوتا ہے کلمے کی ذات کے ساتھ. گل سمجھیے. نحو کا تعلق ہوتا ہے نحوی قوانین کا، یا کہہ لو صرفی قوانین کا تعلق ہے کلمے کی ذات کے ساتھ. نحوی قوانین کا تعلق ہے کلمے کی صفت کے ساتھ. کلمے کی کہ یہ معرب ہے، مبنی ہے، یہ اس کی صفت ہے. گل سمجھیے. معرب ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے. منصرف ہے، اعراب لفظی ہے، تقدیری ہے. لفظی بالحرکت ہے، بالحرف ہے. گل سمجھیے. یہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کلمے کی. کلمہ بن چکے ان کو صفت کی. گل سمجھیے. یہ مسئلہ سمجھے تاں گل بننی جی کہ صرفی قوانین کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ پیچھے ایک بار گل پڑھی ہے، ہوں پھر پکاؤ اگے بہت بار کم دے گی یہ. اور نحوی قوانین کا تعلق ہے کلمے کی. اب سمجھے مسئلہ. اس میں اختلاف ہے کہ کلمے کی تعلیل پہلے ہے یا کلمے کا غیر منصرف اور منصرف ہونا پہلے ہے. گل سمجھیے. تو راجح قول یہ ہے کہ تعلیلات پہلے ہیں، تعلیلات کے بعد جو کچھ بچے گا اسے دیکھیں گے، پھر منصرف یا غیر منصرف ہوگا. بات سمجھیے. اس گل نو ذہن چ رکھنا ہے تو تاں یہ قانون سمجھ آنا، ورنہ دماغ گڑبڑ ہو جانی ہے. آپ نے نحو میں پڑھا ہے جمع منتہا الجموع کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس قانون میں پڑھیں گے کہ اس کی تنوین حذف ہوگی تو یکدم سوال آئے گا بغیر منصرف تنوین ہے کون؟ حذف کہڑے پاسے ہو گئی یا نال کتوں لگ گئی؟ وہ جڑا جوارن بنیا کھڑا ہے. گل سمجھی جی. اے قانون سمجھو گے تو پھر بالکل پریشان نہیں کرے گا جی. کہ تحقیق یہ ہے کہ تعلیلات پہلے ہیں اور کلمے کا غیر منصرف ہونا یا منصرف ہونا بعد میں. اس کو ذہن میں رکھے. آپ سمجھے قانون سمجھے. وہ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ یا واو یا برطرف ہوں، مضموم ہوں یا مکسور ہوں تو ان کو ساکن کیا جاتا ہے. یاد ہے؟ پڑھے قانون کو نہیں پیچھے پڑھے. اسم ہو یا فعل ہو سب میں کیا جاتا ہے. قانون سمجھیں. یا ہو کیا ہو؟ مراد برطرف آخر میں. افاعلو مفاعلو اشباہ سے مراد ہے فاعلن او کازن ترامن وغیرہ. افاعلو مفاعلو فاعلن کے وزن میں ہو. کہ کون؟ یا، یعنی ان کے آخر میں ہو. ان کے تو یا پر ضمہ ثقیل ہوتا ہے، یا پر کسرہ ثقیل ہوتا ہے، حذف ہو جاتی ہے. التقاء ساکنین ہوتا ہے، حذف ہو جاتی ہے. اس کا قانون سمجھے. انج دا قانون پیچھے کسی کتاب وچ گزریا کوئی نہیں جی. ضمن آیا اتنے باقاعدہ قانون ہے. یہ سنیں کہ لو یہ جو تنوین ہوتی ہے کلمے کے آخر میں، یہ الف لام کے سبب سے ساکت ہوتی ہے کہ کوئی نہیں؟ اضافت کے سبب سے. افاعلو مفاعلو اور فاعلن ان کے آخر میں یا ہو، ان کے اور ان پر الف لام داخل ہو یا یہ مضاف ہو جائیں تو رفعی حالت میں اور جری حالت میں جب یا کو ساکن کریں گے. بات سمجھیا؟ تو چونکہ تنوین تو ہے نہیں ہے اس لیے ساکن ہوگی، بحال رہے گی. ساکن اے پہلی شک. پھر سنیں افاعلو مفاعلو فاعلن کے لام کلمے میں یا ہو اور ان پر الف لام آ جائے، ان پر معرف باللام ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ معرف باللام ہو جائیں. کیا ہو جائے؟ تو رفیع حالت میں اور جری حالت میں جب یا کو ساکن کریں گے، چونکہ تنوین تو کہ ہے نہیں ہے
اس لیے التقاء ساکنین نہیں ہوگا کہ ہوگا، لہذا یا سلامت رہے گی، یا ساکن ہوگی اور سلامت رہے گی. حل سمجھیا؟ اچھا جی مثال دیکھیں، حاذہ الجواری، حاذہ اصل جوارے جو ہے یہاں پر ضمہ ثقیل گرا دیا تو کیا ہے الجواری، حاذہ الجواری، یہ مطلب ہے. اس طرح اگر اس کی اضافت کر دیں جواریکم، چونکہ اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں ہے، اصل ہے جواریجوکم، کیا ہے؟ تو ضمہ ثقیل گرایا تو کیا بن گیا؟ جواریکم. کیا بن گیا؟ جواریکم. اور یہ رفیع حالت ہے دونوں، کیا ہے؟ حاذہ مبتدا الجواری خبر، حاذہ مبتدا جواریکم میں جواری خبر، یہ رفیع حالت ہے. اب بات داخل کر دیں مررت بالجواری، مررت بجواریکم، یہ جری حالت ہے. تو اصل میں کیا ہے؟ مررت بالجواری میں مررت بالجواریہ، مررت بجواریکم. تو یہاں پر کسرہ ثقیل گرایا تو کیا بن گیا؟ جواری، الجواری تے جواری کم. تو یا سلامت ہے اس لیے کہ تنوین نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ التقاء ساکنین کے سبب سے گرتی. اچھا جی، اور اگر انہی وزنوں میں رفیع اور جری حالت میں یہ معرف باللام نہ ہوں، یہ نہ ہوں تو اب التقاء ساکنین آئے گا. اب کس کے درمیان؟ یا اور نون تنوین. تو یہ جو جمع منتہی الجموع کے وزن ہے، یہاں تنوین اس لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تعلیلات پہلے تو غیر منصرف تو بعد میں بنے گا نا، جب پہلے قانون جاری ہوں گے، لہذا تنوین ہے. کل سمجھیا؟ تو جو دوسرے مذہب ہیں وہ کہتے ہیں پڑھ چکو کنیاں تعلیلہ پڑھی یہ قانون سے یاد یہ 4-5 اور دوا ان کی کہ کوئی نہیں، وہ ساریاں مختلف مذہب تھے جو بیان ہوئے تھے جی. تو جو کہتے ہیں کہ بھئی کل یہ غیر منصرف ہے تو وہ کہتے ہیں غیر منصرف میں تنوین مقدر ہوتی ہے، تنوین اس کو زہر کر دیا جی. اگر یہ وزن ان پر الف لام داخل نہ ہو تو پھر التقاء ساکنین آ جائے گا. جب یا کو ساکن کریں گے یا اور نون تنوین کے درمیان تو یا مدہ حذف ہو جائے گی اور نون اور تنوین عین کلمے کے ساتھ ملحق ہو جائے گی. اچھا پچھلی مثالیں اور جوڑ لو، پچھلیاں رفیع جری حالت. ھذا القاضی، ھذا قاضیکم، گل سمجھیو؟ مررت بالقاضی، مررت بقاضیکم، یہ فاعل کی مثالیں ہیں. اب ساری مثالیں اس کیا نام ہے بغیر الف لام کے. ھذہ جواریجو، ھذہ اس مذہب پر جو کہتے ہیں کہ تعلیل جو ہے نا کلمہ جو کلمہ ہوتا ہے تو غیر منصرف ہوتا ہے، یا دوسرے مذہب کے مطابق کہ ابھی تعلیل جاری ہوگی پھر غیر منصرف بنے گا تو پھر ھذہ جواریجن، ھذہ جن اس مذہب کے مطابق ادھر اختلاف رینج رکھو گے تاں گل سمجھ آئے گی. تو ھذہ جواریجن ضمہ ثقیل گرایا تو کیا بن گیا؟ ھذہ جوارین. یا حذف ہو گئی تو کیا بن گیا؟ یہ رفیع حالت ہے. مررت بجواریجن، مررت ضمہ ثقیل گرایا کیا بن گیا؟ یا حذف ہوگی مررت بجوارن. گل سمجھی آپ؟ اچھا جی، ھذا قاضیٌ، ھذا ضمہ ثقیل گرایا تو کیا بن گیا؟ قاضٍ. مررت بقاضٍ، مررت کسرہ ہدایت مررت بقاضٍ، پھر التقاء ساکنین میں اس کی وجہ سے یا حذف ہوا تو مررت بقاضٍ. خلاصہ یہ ہے تمام وہ اسم جن کا لام کلمہ
التقائے ساکنین تنوین کے ساتھ کی وجہ سے گرتا ہے، جب ان پر الف لام آ جائے یا ان کی اضافت ہو جائے، چونکہ تنوین نہیں ہوگی اس لیے وہ محذوف واپس آ جائے گا. وہ سمجھیے جی، وہ قانون پیچھے پڑھا جائے کہ محذوف کے محذوف ہونے کا جب سبب ختم ہو جائے تو محذوف عود کا رہتا ہے. یہ بکرا قانون محذوف کے محسوس ہونے کا جب سبب ختم ہو جائے تو واپس آ. سمجھیے جی، اے جی وہ قانون جی. اکشا بکیا کہ فاعلوں کا وزن ہو یا اور مفاعلوں کا وزن ہو اور فاعلن کا وزن ہو، اور ان کے لام کلمے میں یا ہو. یا ہو، کیا ہو؟ ان کے لام کلمے میں یا ہو. اگر یہ معرف باللام ہے تو اور حکم ہے، اگر یہ معرف باللام اور مضاف ہے تو اور حکم ہے. جی، اگر یہ معرف باللام اور مضاف ہے تو اور حکم ہے، اور اگر یہ معرف باللام اور مضاف نہیں ہے تو اور حکم ہے. اگر یہ معرف باللام اور مضاف ہے لام اور مضاف ہیں تو جب یا کو ساکن کریں گے یا کو ساکن کریں گے، التقائے ساکنین نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، لہذا یا ساکن سلامت رہے گی. ساکن سلامت رہے گی. کس حالت میں؟ رفعی اور جری حالت. نسبی حالت آگے آ رہی ہے، وہ مطلقاً سب میں ایک ہی ہے. جی، اور اگر یہ معرف باللام اور مضاف نہ ہوں تو حالت رفعی اور جری میں التقاء ساکنین آئے گا اور یا گر جائے گی اور تنوین جو ہے وہ عین کلمے کے ساتھ ملحق ہو جائے گی. ایک پھر بیان کر، پھر مثالہ سنا. شاباش، وزن ہمت کر. فاعلوں کا ہو اور مفاعلن کا ہو اور یا فاعلن کا ہو اور ان کے لام کلمے کے مقابلے میں یا ہو تو یہ معرف باللام اور مضاف ہوں تو واو بھی ہو سکتی ہے دائفن، لیکن وہ واو آخر میں ما قبل مکسور وہ یا بن جاتی ہے، اس لیے یا کو ذکر کیا، واو کو چھوڑ دیا ہے. جی، تو حالت رفعی اور جری میں ان کا حکم اور ہے. اور اگر یہ معرف باللام اور مضاف نہ ہوں تو پھر حالت رفعی اور جری میں ان کا حکم اور ہے، کیونکہ اگر یہ معرف باللام اور مضاف ہوں تو رفعی اور جری حالت میں جری حالت میں یا نہیں ہوگا، اس لیے یا ساکن بحال رہے گی. اور اگر یہ معرف باللام اور مضاف نہ ہوں تو حالت رفعی اور جری میں التقاء ساکنین آئے گا، یا مدہ گر جائے گی اور تنوین عین کلمے کے ساتھ ملحق ہو جائے گی. سنا مثالاں، جیسے اس کی مثال دیکھیں، حاذہ الجواری ہاذہ الجواری اور حاذہ جواریکم وہذہ جواریکم میں جواری و حاذہ جواریکم میں اصل میں ہے اصل میں ہے حاذہ الجواریجو حاذہ الجواریجو اور حاذہ جواریجوکم. ضمہ ثقیل گرایا ثقیل گرایا چونکہ التقاء ساکنین نہیں آیا، چونکہ التقاء ساکنین نہیں آیا اس لیے یا سلامت یا سلامت کیا بن گئی؟ حاذہ الجواری اور حاذہ جواریکم. کم یہ رفعی حالت ہے اور جری حالت میں مرارتو بالجواریجے کمال ہے. اور جری حالت میں مرارتو بالجواریجے ومرارتو بجواریجکم. یہاں پر کسرہ ثقیل گرایا، کسرہ ثقیل ہے گرایا تو یا ساکن ہو گئی. اب التقاء ساکن نہیں آیا اس لیے یا سلامت. مرارتو بالجواری بالجواری و مرارتو بجواریکم. قاضی بھی نال لے آؤ کسے تھے نہ پہ جیسے حاضر ہی نہیں ہے، پہلے مذکر ہی بھول جاؤ تو جمع تھا واسطے. ہاں، حاضر قاضی حاضر قاضی و حاضر قاضی کو قاضیجوکم. جب ضمہ ثقیل گرایا ثقیل گرایا التقاء ساکنین نہیں آیا، نہیں آیا. اب آخر میں یا سلامت رہے گی حاضر قاضی و حاضر قاضی کم. اور اگر معرف باللام نہ ہو اور اگر معرف باللام نہ ہوں تو چونکہ التقاء ساکنین آتا ہے، اس وجہ سے یا گر جائے گی اور تنوین عین کلمے کے ساتھ ملحق ہو جائے گی. جیسے حاذہ جواریجو جواریجن، حاذہ جواریجن
ومررت بجوار جن. جن اب جہاں پر زمہ ثقیل گرایا تو حاضی جوارین مررت بجوارین یا حذف ہو گئی کی وجہ سے یا حذف ہو گئی تو تنوین عین کلمے کے ساتھ ملحق ہوگی. حاضی جوارن ومررت بجوارن. حاضا قاضیٌ هذا قاضي مررت بقاضیٍ ضمہ کسرہ ثقیل گرایا. جہاں پر زمہ کسرہ ثقیل سے گرائے تو اب التقاء ساکنین ہو گیا. هذا القاضي او بیٹھیا حاضا هذا قاضي مررت بقاضین یا حذف ہو گئی. حذف ہو گئی تو تنوین عین کرنے کے ساتھ ملحق ہو گئی. هذا قاضن ومررت بقاضن. اے بن گیا. گل سمجھیا؟ یہ آگی رفع اور جری حالت کی تفصیل. یہی سارے وزن افاعل و مفاعل و فاعل نسبی حالت ہو. کیا ہو؟ خواہ یہ معرف باللام مضاف ہوں یا نہ ہوں، بہر صورت یا سلامت اور فتح لفظی یا وہ جڑا پڑھا اعراب اسم منقوص کا اعراب رفع اور جری حالت تقدیری نصب فتح لفظی کے ساتھ وہ یہی ہے. ہاں جی. اور نسبی حالت میں نسبی حالت میں یہ سارے وزن یہ یا سلامت رہے یا گی سلامت رہے اور گی نصب فتح لفظی کے ساتھ، فتح لفظی کے ساتھ ہوگی. کیونکہ واؤ یہاں پر فتح ثقیل نہیں ہوتا، ضمہ کسرہ ثقیل ہوتے ہیں. جی خواہ یہ محرف باللام اور مضاف ہوں یا نہ ہوں، یا نہ ہوں، بہر صورت یا سلامت رہے گی یا سلامت رہے گی اور نصب لفظن ہوگی فتح لفظی کے ساتھ. پھر ان سب وزنوں میں سب وزنوں میں اگر یہ نسبی حالت نسبی حالت ہو تو پھر پھر چونکہ یا پر فتح ثقیل نہیں، فتح ثقیل نہیں ہے، فتح سلامت رہے گا. نسبی حالت میں یا سلامت رہے گی نسبی حالت میں یا سلامت رہے گی اور فتح نصب فتح لفظی کے نصب ساتھ. فتح لفظی کے ساتھ ہوگی. خواہ یہ معرف باللام اور مضاف ہوں یا نہ ہوں. رأیت الجواریا معرف باللام کی مثال رأیت جواریا مررت کیا نام ہے رأیت الجواریا ہو گیا نسب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رأیت الجواریا رأیت جواریا سمجھی گل. تے نکرے کی مثال رأیت جواریا تے قاضی نے لڑدے پے نے رأیت القاضیا. سمجھی گل. رأیت قاضیکم تے رأیت قاضین. ہاں جی مثالاں جیسے مثال دیتے ہیں رأیت الجواریہ جو معرف باللام کی مثال ہے. اور اگر معرف باللام نہ ہو جیسے رأیت جواریہ اور مضاف کی مثال جیسے رأیت جواریکم. اور اگر مضاف نہ ہو جیسے رأیت جواریہ. اور اگر اور قاضی کی مثال جیسے رأیت القاضیہ اور رأیت قاضیہ اور رأیت قاضیکم اور قاضین نہ نکرا بیتا. ہاں رأیت القاضیہ رأیت قاضیکم رأیت قاضین. سمجھائی جی یہ جے کا اس طرح میں پڑھا اپنے پرسوں ترسوں کون او تعلن تے تعالن. اسی طرح سارے الف لام ہوگا تو التعلی التعالی تعلیکم تعالیکم. سمجھائیے. اگر اس طرح نہیں ہوں گے تو تعلن تعالن. اور اگر نسبی حالت ہوگی تو تعلین تعالین. سمجھائیے. اس طرح رام جن الرامی رامی کم. سمجھائیے. تے ورنہ رامن نسبی حالت میں الرامیہ رامیہ کم تے رامیین. سمجھائیے. الداعی داعی کم تے داعین. سمجھائیے. ادھر داعن بس قاعدہ یا
افائلو اور مفائلو اور مفاعل اور ان کے اشباہ کے وزن میں اور ان کے اشباہ کے وزن میں کیا ہوتی ہے؟ ساکن شبد. سمجھ آئیے کیا ہوتی ہے؟ قدوں اگر معرف باللام اور اگر معتبر یا مضاف ہوں یا مضاف کون یہ وزن تو یا چلو جی رفع اور جر کی حالت میں رفع اور جر کی حالت میں او یا ساکن ہوتی ہے ہوتی ہے جیسے حاضہ الجواہری جیسے حاضر جواری اور حاضہ جواہری کم اور حاضر جواری اور مررتو بالجواری جواری اور مررتو بجواری کم. ترجمہ کراسو یا افاعلو اور مفاعلو اور ان کے اشباہ اشباہ پہلے شبہ دی جمع چبولا اشباہ کے وزن گل جی میں مصدر اور ان کے اشباہ کے وزن میں اگر معرف باللام یا مضاف ہوں تو حالت رفعی اور اے جزم وزن میں کنا دا مراد ہی افائلو کے وزن میں مفائلو کے وزن میں ان کے اشباہ کے وزن میں یا حالت رفعی اور جری میں ساکن ہو جاتی ہے کون یا جیسے حاضر جواری و حاضر جواریکم و مررتو بالجواری اور مررتو بجواریکم اور بے لام اور بے اضافت میں محذوف ہو جاتی ہے کون اپچ عبارت نال لا کے ان وزنوں میں اگر بے لام بے اضافت ہوں تو اور تنوین عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے جیسے حاضی جوارن جیسے حاضر جواری و مررتو بے جوارن تے قاضی علی بھی نال نے لیکن ہین ذرا پوشیدہ ہو چل بھئی اور بے لام اور بے اضافت میں محذوف ہو جاتی ہے کون یا اور کیوں ہوتی ہے التقائے التقاء ساکنین آ جاتا ہے چلو جی اور تنوین عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے جیسے حاضی جوارن اور مررتو بھی جوارن اور نصب کی حالت میں مطلقاً مفتوح ہوتی ہے مطلقاً دا کے مطلب ہے اے مطلب ہے جیسے رائت الجوارے یا اور رائت جوارے یا جی اور حالت نصب میں مطلقاً مفتوح ہوتی ہے جیسے رأیت الجوارجہ اور رأیت جوارجہ جی نصب کی حالت میں مطلقاً مفتوح ہوتی ہے جیسے رأیت الجواریہ اور رأیت جواریہ. قاعدہ واو لام فعلا بشم در اسم جامد جا شود و در صف و حال خود ماند و اسم تفضیل حکم اسم جامد دارد چون دنیا و علیا و یا لام فعلا بالفتح واو شود جیسے تقوی. دسیا نہیں ہے بھی اے جڑا نا بھی بالفتح وغیرہ نہیں پڑھی دے دسیا کری قانون یرا ولا یقرا بے ویکھی دے صرف پڑھی دے نہیں ہے بے ضبط ہے بے بس بن ویکھ کے بے ضبط ٹھیک کرنا ہے یہ لفظ پڑھی دے نہیں بالفتح بالکسر جی کوئی نہیں کان چ پئی یرا ویکھے جاندے نے ولا یقرا جس لئے پڑھ جو لیا فعلا ان کے مطلب بالفتح جی بے نو ویکھ کے تے بے نو فعلا پڑھنا سمجھ آئی اے مطلب اے بالفتح بالکسر بالضم صرف ویکھی دے نے تے ویکھ کے تے لفظ نو ٹھیک پڑھی دے اگے بھی دسی یہ گل کھانے چ کوئی نہیں پئی ہے. قانون واو ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور جس کلمے میں ہے وہ فو لا کے وزن پر ہو وزن فو لا کا ہو واو ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور فو لا میں ہو واو ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو یہ فو لا اسم جامد ہے یا صفت ہے یہ فو لا
اگر اسم جامد ہے شرطیں یہی ہیں اور حکم ہے، اور اگر صفت ہے تو اور حکم ہے. اگر اسم جامد ہے تو یہ واو یا بن جائے گی، اور اگر صفت ہے تو واو موجہ کرے دی. گل سمجھیے، اسم تفضیل کا حکم اسم جامد والا ہے، یعنی واو بنے گی، واو بنے گی. ایک شک اگو فالا پھر آ رہے. ہاں بھائی، قانون واو ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور وزن فعلا کا ہو تو وہ کلمہ اسم جامد ہے یا صفت ہے. وہ فولا اسم جامد ہے، جو وہ فعلا اسم جامد ہے یا صفت ہے. اگر اسم جامد ہے فعلا اسم جامد ہے حکم یہ ہے کہ واو یا ہو جائے گی، تو حکم یہ ہے کہ وہ واو یا ہو جائے گی. اور اگر وہ فعلا صفت ہے صفت ہے تو وہ واو اپنے حال پر رہے گی. ہاں، اور اسم اگر وہ فولا اور اگر وہ فولا اسم تفضیل ہے جی، تو اسم تفضیل تو وہ واو جا بن جائے گی. یعنی یہاں اسم جامد والا حکم ہے. کیا ہے؟ جہاں حکم اسم جامد والا ہے کیا مطلب ہے کہ وہ واو وہ واو جا بن جائے گی. ایک پھر آخو مولوی ساجد پہنے لیکن آنکھوں نے پھر واو آخی. ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور وزن فعلا کا ہو تو وہ فعلا یا اسم جامد ہوگا یا صفت ہوگا. اگر وہ فعلا اسم جامد ہو تو حکم یہ ہے کہ وہ واو یا بن جاتی ہے، اور اگر وہ فعلا صفت ہو تو وہ واو اپنے حال پر رہتی ہے. اور اسم تفضیل اسم جامد کا حکم رکھتا ہے، اور اسم تفصیل اسم جامد کا حکم رکھتا ہے. یعنی اگر وہ فعلا اسم تفصیل ہو تو وہاں بھی واو جا بن جائے گی. گل سمجھی؟ مثال مطابقی پہلی صورت کی بدلنے کی. دن یا کیا دون جا یہ اسم جامد ہے، اے نا دنیا دا. اصل میں ہے دن وا، دنو کو ہے دن وا. اسی طرح ہے عل وا. گل سمجھیا؟ پہلی مثال ہے جامد کی، دوسری مثال ہے تفضیل کی. سمجھیا؟ تو دن وا عل وا میں ساری شرطیں موجود ہیں، لہذا یہ واو یا بن گئی. تو کیا بن گیا؟ اولیا. ہم بھی جیسے دون وا اور حلوا، یہ دون وا فولا اسم جامد ہے اور حلوا یہ فولا اسم تفصیل ہے. ساری شرطیں موجود ہیں، یہ واو جا بن گئی. دون وا سے دن جا اور حلوا سے حلجا. اگر وہ واو صفت میں ہو تو وہ سلامت رہے گی. اگر وہ واو صرف میں ہو تو سلامت رہے گی. بات فولا کی ہے، جیسے غزوا، جیسے جہاد کرنے والی عورت. تو یہ واو چونکہ فولا ہے اور صفت ہے اس لیے سلامت رہے گی. کیا پڑھیں گے؟ غزوا. گل سمجھیا؟ تو واو اگر صفت میں ہو تو کیا کرے گی؟ وہ سلامت رہے گی. کیسے غزوا؟ دوسری شک یا ہو، وہ واو تھی، یا ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور وزن فا لا کا ہو. فا لا اسم فا لا کے وزن پر ہو، اس کے لام کلمے کے مقابلے میں یا ہو. جو مرضی بیان کر لو. یا ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو، جس کلمے میں ہے وہ کلمہ فا لا کے وزن پر ہو. حکم یہ ہے یہ یا واو بن جاتی ہے. یہ یا یا ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو، جس کلمے میں یہ یا ہے وہ فعلا کے وزن پر ہو بالفتح. تو حکم یہ ہے کہ یہ یا واو بن جاتی ہے. پھر آنکھو یا ہو لام کلمے کے مقابلے میں ہو، جس کلمے میں یہ یا ہے وہ فعلا کے وزن پر ہو تو حکم یہ ہے کہ یہ یا واو بن جاتی ہے. گل سمجھیا؟ تا قاف یا یہ مجرد ہے. کیا شے؟ تقین یہ مجرد ہے. کون؟
قوف یا تقوی. اس سے آتا ہے تقوی. کیا آتا ہے؟ اصل میں کیا ہے یہ پھر؟ تقیا. یا ہے لام کلمے میں ہے، فا لا میں ہے، لہذا یہ یا واو بن گئی. تو تقیا سے تقوی بن گیا. کیا بن گیا؟ اصل میں کیا ہے؟ پھر تقوی یا کیا ہے؟ جیسے تقوی مجرد ہے تا قاف یا، تو اس سے آتا ہے تقیا. تقیا میں ساری شرطیں موجود ہیں. یا ہے لام کلمے میں ہے اور جس کلمے میں ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے، تو یہ یا واو بن گئی. تقیا سے تقوی. گل سمجھی؟ یہ جو مادہ ہے، اسی مادے کو باب افتعال پر لے جاتے ہیں تو وہ سارے سیغے بنتے ہیں. تا قاف یا کو کس طرح بنے گا؟ ات تاقا یا. ات تو آخر میں یا متحرک ما قبل مفتوح کیا بن گئے؟ ات تقا. تو تا باب افتعال کے فا میں تا آ گئی ہے اور تا بھی آگے، دونوں ہم جنس کٹھے ہو گئے. اول ساکن ثانی متحرک کیا بن گیا؟ مضارع اسم فاعل متقیون المتقی متقی کم تے متقنو تے جمع کی بنی متقیون متقیان متقیون متقی. نقل حرکت کی تھی، پھر یا واو بنی، پھر حذف ہو کی ہو گئی. تے ہدل للمتقین کولو کی بنیا؟ ہدل للمتقین. گل سمجھی جی؟ انہوں نے پکا لفظ دا کی مادہ تا قاف یا، اس نے پھر وہ باب افتعال تے لے جا کے تو استعمال ہو گیا. تتقون اصل کی ہے، سمجھے نا؟ تت تاقیون. سمجھائیا؟ ادغام کیتا، آخر تے قانون لایا. سمجھے جی گل؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جتنے سیگے نے سارے کی نے تا قاف یا نو کی کیتا ہے؟ تے پھر تا ادغام ہو گئی. چونکہ لام کلمہ یا ہے تو پھر وہ ناقص یائی ہو گیا، تو ناقص یائی والے سارے قانون جاری ہوتے ہیں. گل سمجھی جی؟ تے متقین ہے جی، تتقون. سمجھائیا؟ تے باقی جو ہے نا جی جو ہے نا اپنا تقوی، جس میں کیا ہے؟ تق یا ہے. چل مانا کر قاعدہ واو لام فولا اسم میں، اسم جامد میں یہ واو کیا ہوتی ہے؟ یا ہو جاتی ہے اور صفت میں اپنے حال پر رہتی ہے. مک گئی گل. اور اسم تفضیل حکم اسم جامد کا رکھتا ہے، جیسے دنیا اور اولیاء. ترجمہ کرو. قاعدہ واو لام فولا اسم جامد میں یا ہو جاتی ہے اور صفت میں اپنے حال پر رہتی ہے، اور اسم تفسیر حکم اسم جامد کا رکھتا ہے، جیسے دنیا اور علیا. جی واو لام فولا اسم جامد میں یا ہو جاتی ہے اور صفت میں اپنے حال پر رہتی ہے، اور جی. اسم تفضیل حکم اسم جامد کا رکھتا ہے، جیسے دنیا اور اولیاء. گل سمجھیا؟ حرف علت وچوں واو عمدہ ہے تے ثقیل ہے. دو زمیاں کول بندی حرکتاں وچوں زمہ عمدہ ہے کیونکہ مرفوع دی علامت ہے. اے تے اے ویکھ لو تسی بھئی، اے جڑا نا بدون یا اینو اتو تھلے لے آندا ہے. اور یا فالا کے لام میں واو ہو جاتی ہے جیسے تقوی. جی اور یا فعلا کے لام میں واو ہو جاتی ہے جیسے تقوی. اور یا فعلا کے لام میں واو ہو جاتی ہے جیسے تقوی. گل سمجھیا؟